بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں مومن مرد یا عورت کی 5ویں صفت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ 5ویں صفت ہے آخرت پر ایمان لانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت سے مراد زندگی کے بعد موت ہے۔ اسے قرآن پاک میں یوم آخر اور یوم الدین بھی کہا گیا ہے۔ قرآن تعلیمات میں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو جس میں کسی نہ کسی انداز میں اس عقیدے کا ذکر نہ آیا ہو۔ یہ وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ عقیدہ آخرت میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں۔ نمبر 1، انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2، دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسان کی جو ابتدائے افرینج سے قیامت تک زمین پر پیدا ہو چکی ہوگی بیک وقت دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ نمبر 4، کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں سے ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں شک کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستہ پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ایک موت سے لے کر قیامت تک اور دوسرا قیامت سے لے کر ہمیشہ تک، یعنی جس کے بعد کوئی موت یا فنا نہیں ہوگا۔ پہلے دور کو برزخ کا نام دیا اور دوسرے دور کو قیامت کا نام دیا، اور تورات اور انجیل میں برزخ اور قیامت کا اور مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح کس حالت اور کیفیت میں رہے گی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس بارے میں بھی مکمل تفصیل سے بتایا ہے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس عذاب کی یہ 3 منزلیں دنیا، برزخ اور قیامت ہیں۔ ان تینوں عالموں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس موجودہ دنیا میں جسم نمایاں اور روح پوشیدہ ہے، اور روح کو جو کچھ مسرت اور تکلیف یہاں پہنچتی ہے وہ صرف اس مادی جسم کے واسطے سے پہنچتی ہے، ورنہ در حقیقت اس کی براہ راست راحت و لذت کا اس مادی دنیا میں کوئی امکان نہیں۔ دوسرے عالم میں جس کو برزخ کہا گیا ہے، روح نمایاں ہوگی اور جسم چھپ جائے گا۔ وہاں جو راحت و تکلیف پہنچے گی وہ دراصل روح کو پہنچے گی اور جسم اس سے متاثر نہیں ہوگا براہ راست۔ لیکن اس تیسری عالم میں جہاں سے حقیقی اور غیر فانی زندگی شروع ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں نمایاں ہوں گے اور دونوں کی لذت اور تکلیف کا مظہر بالکل الگ الگ ہوگا۔